الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، حاضرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں آپ کی ولادت پاک کی خوشی کے اندر کچھ عرض کروں گا، غور سے توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ آپ کا نام علی، آپ کی کنیت ابو الحسن ابو تراب ہے، آپ کا لقب اسد اللہ حیدر کرار علی المرتضیٰ، آپ کے والد کا نام ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اس نسبت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچیرے بھائی بھی آپ لگتے ہیں۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت اسید ہے، آپ بنی ہاشم کے خاندان سے تھیں۔ آپ کی پیدائش بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 سال پہلے ہوئی، یعنی بعثت کے وقت آپ کی عمر 10 سال کی تھی۔ آپ نجیب الطرفین ہیں، والد اور والدہ یعنی دونوں کی طرف بنی ہاشم کے خاندان سے تھے۔ بچپن سے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں رہنے لگے۔ حضرت آپ اور حضرت علی المرتضیٰ ان کے گھر کے فرد بھی سمجھنے جانے لگے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے چہیتی بیٹی، لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سن 2 ہجری میں آپ سے ہوا۔ اس نسبت سے آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد اور آپ کے گھر کے فرد بھی ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اس وجہ سے ان کی کفالت کا بوجھ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اٹھایا۔ جب حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سن مبارک 8 سال کا ہوا تو حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن جاتے جاتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ داشت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ کر دی۔ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کا خیال ہر وقت رکھتے، سفر و حضر میں اپنے سے جدا نہ ہونے دیتے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پیغام نکاح کی جب تکمیل ہوئی، حضرت ابو طالب نے اور خطبہ نکاح خود پڑھایا۔ مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا۔ حضرت ابو طالب کثیر الاولاد تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس وقت حضرت علی پاک کی عمر 5 سال کی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں وہ ایک فرد کی حیثیت سے رہنے لگے۔ بعثت کے وقت حضرت علی المرتضیٰ کی عمر 10 سال کی تھی۔ ایک دن اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہر دونوں کو یعنی حضور کو اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ جب نماز پڑھتے دیکھا تو بچپن کا دور تھا، طفلانہ انداز کے اندر بچپانہ طور پر پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے جو کہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اور میں اس کا رسول ہوں۔ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ تم بھی خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ نے یہ الفاظ سن کر رات بھر غور و تفکر کرتے رہے اور صبح کو اٹھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ ایک دفعہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے رشتہ داروں کو خدا کے عذاب سے ڈراؤ۔
جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو کھانے کی دعوت دی۔ حضرت علی پاک کو بھی اس دعوت کے انتظام کے لیے مامور فرمایا۔ اس دعوت میں خاندان عبد المطلب کے تمام افراد شریک تھے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شرکائے مجلس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے آل مطلب، خدا کی قسم میں ایک ایسی نعمت لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کے لیے کافی ہے۔ دین کے لیے بھی کافی ہے، دنیا کے لیے بھی کافی ہے۔ اس بوجھ کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ میرا کون ساتھ دے گا؟ یہ حضور نے فرمایا۔ یہ کلمات سن کر تمام خاموش ہو گئے۔ جب تمام خاموش ہوئے تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم اٹھ کر کہنے لگے کہ اگرچہ میں عمر سے آپ سب سے چھوٹا ہوں اور میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں اور میری ٹانگیں بھی کمزور ہیں اور پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ جو حضرت علی پاک کی زبان مبارک سے یہ الفاظ رفاقت کے بارے میں ادا ہوئے تھے وہ درست ثابت ہوئے۔ تاریخ عالم کے اوراق اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور قیامت تک تصدیق کرتے رہیں گے کہ علی پاک نے جو کچھ وعدہ کیا وہ سچ کر کے دکھایا۔ جو بھی وعدہ کیا وہ حضور سے جو بھی وعدہ کیا وہ سچ کر کے دکھایا۔ تو اسی طرح حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سایہ عاطفت میں پرورش پاتے رہے، اور حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹے کو تاکید کرتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا، ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا۔ تو ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم ایک پہاڑ کی اوٹ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت ابو طالب پاک سے گزرے، دونوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر اپنے بیٹے کو کہنے لگے اگرچہ میں اپنے آبائی دین پر قائم ہوں لیکن تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ سبحان اللہ۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں اور خدائے وحدہ لا شریک کی طرف سب کو بلاتے ہیں اور لوگ بھی ان کی دعوت کو قبول کر کے ان کے گروہ میں شامل ہو رہے ہیں، تو وہ حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اپنے اس بھتیجے کو روک دو کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، اور یا آپ درمیان سے ہٹ جائیں، ہم خود ان سے نپٹ لیں گے، ہم خود ان کے ساتھ نپٹ لیں گے۔ حضرت ابو طالب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بلا کر کہا اے بھائی جان، مجھے اس قدر مصیبت میں نہ ڈالو، تمام قریش مکہ مخالفت پر اتر آئے ہیں، ان کے آبائی دین کے متعلق ذکر کرنا چھوڑ دو، ذکر کرنا چھوڑ دو۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں ڈب ڈبا آئیں اور بھرائی ہوئی آوار میں فرمانے لگے کہ اے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں تبلیغ سے باز نہ آؤں گا، تب بھی میں اس تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اس سے باز میں کبھی نہیں آؤں گا، اس راستہ پر میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، میری جان ہی اس راستے پر قربان ہے۔ تو ان الفاظ کو سن کر حضرت ابو طالب بہت زیادہ متاثر ہوئے، خوش ہوئے اور کہنے لگے اے میرے بھتیجے، اپنا کام کیے جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، اپنا کام دل لگاؤ کے ساتھ کرتے رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چنانچہ کفار مکہ نے بنو عبد المطلب سے معاشی اور سیاسی قطع تعلقی کیا تو حضرت ابو طالب اپنے کنبہ کے افراد کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے اور ایک گھاٹی میں جا کر مقیم ہو گئے، اور یہ مقاطع پورے 3 سال تک رہا۔ جب 3 سال تک اس گھاٹی کا نام بعد میں شعب ابی طالب پڑ گیا۔ حضرت علی بھی ان تمام مصائب کو برداشت کرتے رہے۔ آخر 10 نبوی میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے آخر دم تک اسلام تو قبول نہ کیا لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طرفدار رہے،
حضور سے محبت کرتے رہے، طرفدار رہتے۔ تو اسی سال امیر المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو یک کے بعد دیگر دو عظیم صدمے برداشت کرنے پڑے۔ صحابہ کرام اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب کی طرفداری اور تعاون کے نہ ہونے کی وجہ سے کفار مکہ کے حوصلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیت پہنچانے میں بہت بڑھ گئے۔ آخر متواتر تکالیف برداشت کرنے کا یہ اثر ہوا کہ اللہ نے یثرب دہلوں کو ہدایت پر لانے کے لیے یثرب کی زمین ہموار کر دی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے مسلمان یثرب کو ہجرت کرنے لگے۔ اور وہ ساعت، وہ گھڑی بھی آ گئی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی یثرب کو ہجرت کر کے گئے۔ صرف حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ، دو صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے مکہ مکرمہ میں رہ گئے، جن میں سے ایک کو رفاقت کا شرف حاصل ہوا اور دوسرے کے حصے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بستر پر لیٹنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ یوں تو اس مقرر رات کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بستر پر لیٹنا کوئی آسان کام نہ تھا، کوئی بھی آسان کام نہ تھا۔ اس رات وہ بستر حقیقی طور پر متقل بنا، اور لیٹنے والا خوب سمجھتا تھا کہ یہ بستر قریش مکہ کی تلواروں اور پرچیوں کا نشانہ بننے والا ہے۔ لیکن شیر خدا علی المرتضیٰ نے نہایت خوشی سے اس بستر پر لیٹنے کی آمادگی ظاہر کی۔ علی صبح، جب صبح ہوئی تو جب حضرت علی المرتضیٰ نہایت اطمینان سے بستر سے اٹھنے لگے تو محاصرین نے انہیں آ کر گھیر لیا اور پوچھا کہ محمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہاں ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم نے بے تکلف فرمایا کہ مجھے کیا خبر کہ کہاں ہیں؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے جو پہرا دیتے رہے، میں تو تمام رات آرام سے لیٹا رہا ہوں۔ یہ جواب سن کر قریش مکہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو تھوڑی دیر کے لیے محسوس رکھا، پھر چھوڑ دیا، کیونکہ ان کا مقصد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کرنا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد کی ہوئی امانتیں حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم نے جوں توں ان کے اصل مالکوں تک پہنچا دیں۔ امانتوں کو سپرد کرنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، اور شب و روز کی مسافت طے کرنے کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ سن 2 ہجری رمضان المبارک میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ عتبہ بن ربیعہ کی دعوت مزاربت پر جب انصار کے 3 نوجوان میدان میں اترے تو عتبہ بن ربیعہ نے چیخ کر کہا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقابلے میں ہمارے جوڑ کے آدمی تو بھیجتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عتبہ بن ربیعہ کے مقابلے میں حضرت امیر حمزہ، ولید بن عتبہ کے مقابلے میں حضرت علی اور شیبہ بن عتبہ کو بھیجا۔ جب عتبہ بن شعبہ کو بھیجا مقابلے میں تو حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا، تو اس پر عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا یہ مقابلہ کے جوڑ ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے اپنے مد مقابل کو مار کر گرایا، لیکن شیبہ نے حضرت ابو عبیدہ کو زخمی کر دیا، مگر حضرت علی المرتضیٰ نے بڑھ کر شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ جب اس طرح معاملات چلتے رہے، حضرت علی نے غزوہ احد میں بہت زیادہ جواب نوری دکھائی۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہونے لگی اور چاروں طرف سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پے در پے حملے ہونے لگے، تو ایسے نازک حالات میں بھی حضرت علی المرتضیٰ نے علم سنبھالا اور چند صحابہ کرام کے ساتھ دشمنوں کے حملہ کر بڑی نموداری سے روکا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک پہاڑی پر لے گئے۔ اس جنگ میں پرجوش حملہ کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو
بہت زخم آیا، خود کے دندانے سر مبارک میں پیوست ہو گئے تھے، ان دندانوں کو نکالا، خون بند نہ ہوا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم پانی ڈالتے رہنے اور حضرت فاطمہ الزہرا نے زخموں کو دھونا شروع کیا۔ جب خون پھر بھی بند نہ ہوا تو چٹان جلا کر اس کی راکھ سے زخم بند کیا۔